میں ہوں رانا محمد شفیق قمر، صدر علم و ادب فاؤنڈیشن لاہور، اور یہ علم و ادب چینل جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا یہ الحمدللہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے انتہائی معروف علمی اور ادبی شخصیت محترم جناب پروفیسر سید طاہر علی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں علم و ادب فاؤنڈیشن کے۔ تو میں انشاءاللہ ان سے ان کی تنظیم جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت کروں گا، تاکہ ہمارے سامعین تک جو ہے یہ علم و ادب فاؤنڈیشن کے مقاصد اور اس کا تعارف جو ہے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ علم و ادب فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم آج آپ ہمارے مہمان ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ علم و ادب فاؤنڈیشن جو ہے اس کا مشن کیا ہے اور یہ کن مقاصد کے لیے کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں علم و ادب فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک کلیئرٹی میں اس کے مقاصد کو، اس کے مفہوم کو بیان کر سکوں۔ بنیادی طور پہ میں ایک استاد ہوں، تو میں معاشرے میں ایک عجیب قسم کی معاشرتی گھٹن محسوس کرتا ہوں۔ جب میں تیزی سے بڑھتے ہوئے معاشرے میں جہاں پر بے ادبی بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں پر قدروں کا سرعام قتل ہوتا ہے اور ہم مسکراتے رہتے ہیں، جہاں پر ہماری خوبصورت معاشرتی انسٹیٹیوشنز جو والدین ہے، گھر ہے، سوچ ہے، معاشرہ ہے، وہ بری طرح برباد ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اپنے معاشرے میں اپنی قدریں جو ہیں ہم کھو رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک حساس آدمی، اس کو اذیت ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکے اس معاشرے کے لیے کرے، بس اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس معاشرتی گھٹن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا، اور پھر جو بات مجھے سمجھ آئی، میری تحقیق، میرے علم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، اگر ہم اپنے علاقے میں بالخصوص ٹاؤن شپ میں علم و ادب فاؤنڈیشن کو علم اور ادب کے ساتھ ہم اس تعلق کو جوڑ دیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ گھٹن جو ہے معاشرے کی ضرور کم ہوگی۔ جی، بہت بڑی اچھی بات ہے جی، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا مشن ہے آپ کا۔ تو اس حوالے سے پروفیسر صاحب تھوڑا سا ہمیں اور مزید یہ آپ تفصیل سے گائیڈ کیجئے گا کہ علم و ادب فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بنیادی مقاصد جو ہیں وہ کیا رکھ کر سامنے اس کو تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ علم و ادب فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ اس کا جو ایک بنیادی علم ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے وہ معتبر لوگ جو ہمارے معاشرے میں بالخصوص ٹاؤن شپ میں خاموشی سے انتہائی بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس معاشرے کی بے ادبی کی وجہ سے، نظر کے کم ہونے کی وجہ سے، معاشرے میں فکر اور عمل کے کم ہونے کی وجہ سے بڑے لوگ جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ تو میری بنیادی کوشش یہ ہے کہ ان بڑے لوگوں کو، جنہوں کا بڑا کام ہے، ان کو اجاگر کیا جائے، نوجوان لوگوں کو سامنے لایا جائے، تحریر کو، ادب کو، دانش کو منظر عام پر لایا جائے، اور اس طرح لایا جائے کہ برداشت کا ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں پر ہم ایک دوسرے کا نہ صرف احترام کریں بلکہ ہم اپنے معاشرے کی قدروں کو بھی بہتر کر سکیں۔ جی، بہت اچھی بات ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مقاصد کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی تنظیم بنائی جاتی ہے تو اس تنظیم کے ایک وسیع البنیاد جو ہے وہ منشور، یا جو کہ بھی وہ جو تنظیم اس سوسائٹی کے لیے کن بنیادوں پہ اور کن لائنوں پہ کیا کام کرنا چاہتی ہے، اور اس کا جو سوسائٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں چونکہ آپ نے علم و ادب کے حوالے سے بات کی ہے، علم و ادب میں یقیناً اساتذہ ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دماغ اگر کہا جائے کہ یہ بڑا نچوڑ ہے، بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگوں کو اکٹھے کرنا بہت بڑا کام ہے، انہیں ساتھ لے کر چلنا، ان کا عزت اور ادب اور احترام جو ہے
وہ بھی بتانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کام کو، ان شخصیات کی اہمیت کو لوگوں کو اجاگر کرنا کہ یہ معاشرے کا انمول سرمایہ ہے اور ہمیں ان کی خدمات کو کس طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ کا جو صحافی حضرات یا اسکالر حضرات جن سے بھی رابطہ ہوا ہے اور اس مشن کے حوالے سے جو آپ نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، تو یہ کہاں تک آپ اب کام کر چکے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہے، لوگوں کا کیا رسپانس ہے اس حوالے سے؟ شفیع صاحب، یہ ایک آپ نے اور بڑا اہم سوال کیا۔ یقیناً میں نے اس کا منشور تیار کیا۔ منشور کی بنیاد 3 چیزوں پہ رکھی۔ ایک، علم کا فروغ کیا جائے، اور اس میں ان تمام دوستوں کو، نوجوانوں کی تحریروں کو، ان کی کتابوں کو، اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے شاعری کی شکل میں، نثر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، ایک تو وہ سامنے لایا جائے۔ دوسرا، وہ لوگ جیسے ٹاؤن شپ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جن میں سے ایک نام احسان حسن صار صاحب کا بھی ہے، ہم ان کو محسن ٹاؤن شپ سمجھتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ جنہوں نے نہ صرف ہماری سرپرستی کی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ٹاؤن شپ آج بھی ان بڑے لوگوں کی وجہ سے سرسبز ہے۔ آج بھی ٹاؤن شپ جو ہے ان بڑے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ معتبر ہے۔ یہ قدریں جو آپ کو بظاہر نظر آتی ہیں انہی بڑے لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے ہماری سرپرستی کی بلکہ ہماری رہنمائی بھی کی۔ ان جیسے لوگوں کی تحریروں کو سامنے لایا جائے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ جیسے دانشور لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاؤن شپ کا ایک بہترین برین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو 40 سال کا سفر ہے ان چیزوں کو بھی تحریر کی شکل میں لایا جائے، لوگوں کو یہ باور کرایا جائے، خاص طور پر ٹاؤن شپ کے لوگوں کو، کہ ہمارے محسن کون سے ہیں، ہمارے معاشرے کے اصل میں بڑے لوگ کون سے ہیں، ان کا ادب کس طرح کرنا ہے، ان کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ یہ لوگ اگر ہمارا معاشرہ ان بڑوں کا ادب نہیں کرے گا تو شاید آنے والے وقت میں یہ بنجر ہو جائے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بڑے لوگوں کو لے کے چلا جائے، اور ابھی تک میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ٹاؤن شپ کے جتنے بھی غیر جانبدار معتبر دوست ہیں انہوں نے نہ صرف میری سرپرستی کی، میری رہنمائی کی، بلکہ انہوں نے علم و ادب فاؤنڈیشن کا ساتھ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اور بہت جلد ہم ایک ممبرشپ فارم ہے وہ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا ان دوستوں کی ممبرشپ کریں گے، اور ان تمام کے کاموں کو ہم دسمبر تک امید ہے کہ ہم وائنڈ اپ کر کے ایک پراپر طریقے سے علم و ادب فاؤنڈیشن کا باقاعدہ آغاز کر دیں۔ بہت ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بڑے مختصر اور شارٹ ٹائم میں کافی کام کیا ہے۔ ہم معلومات جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہتی ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں اور آپ کی میٹنگز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں، اور بڑے بڑے اچھے لوگوں سے آپ نے اس حوالے سے اس مشن کے لیے کام کیا ہے۔ تو ایک اور سوال ہے پروفیسر صاحب بڑا ہی اہم، کہ آپ نے ایک نیا آئیڈیا متعارف کرایا ہے کہ آپ علم و ادب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ٹاؤن شپ میں ایک کورٹ آف جسٹس، یعنی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ ملکوں میں قومی اسمبلیاں ہوتی ہیں جو عوام الیکٹ کرتے ہیں، اور عوامی مسائل اور ان کے اوپر وہاں بات چیت ہوتی ہے، کسی جگہ شورا ہوتی ہے، کسی جگہ جرگہ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے جس کو آپ اس علاقائی سطح پر جو ہے فارم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ کورٹ آف جسٹس کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرے گی؟ شکریہ۔ اصل میں بنیادی طور پر جو کورٹ آف جسٹس آف ٹاؤن شپ بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم مسائل کے بارے میں انفرادی سطح پر سوچتے ہیں، ہمارا بڑا ذہین آدمی اس مسائل کو کیسے لیتا ہے، ہمیں کس طرح لے کے چلنا چاہیے، اس مسئلے کو کس طرح بیان کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کی جو پرونز اینڈ کونز ہیں ہم ان تمام کی ان پر رائے لیں، اور تمام متعلقہ جو اہم لوگ ہیں، علاقے کا ایس پی ہے، وابڈا کے بڑے افسران ہیں، وہ تمام دفاتر کے بڑے لوگ اس کورٹ آف جسٹس کے سامنے پیش ہوں، اور ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ ان بڑے لوگوں کے سامنے آئیں اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کی کارکردگی کیوں بہتر نہیں ہو رہی، اگر ہمارے معاشرے میں کہیں خامیاں ہیں تو کیوں خامیاں ہو رہی ہیں۔ عام عوام صرف بات سنے گی، ان سے جو سوال کرنا ہے وہ جو
عوام کے کٹہرے میں وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت عوام کے جو ہیں وہ سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو اس بجائے اس کے کہ عوام سوال پوچھے، عوام کے جو بڑے ذہن ہیں، معتبر ذہن ہیں، وہ سنجیدگی سے سوال کریں، تاکہ اگر ان لوگوں کو جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر ان کو بھی کسی درجے میں کئی معاملات سمجھ نہ آئیں تو یہ جو کورٹ آف جسٹس ہے وہ نہ صرف ان کو گائیڈ کرے بلکہ ان کو اخلاقی اور جو سماجی اسٹرینتھ ہے، امپیٹس ہے، وہ پرووائڈ کرے تاکہ ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف بڑھ سکیں۔ جی ماشاء اللہ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علم و ادب فاؤنڈیشن جو اس علاقے میں حال ہی میں معرض زون میں آئی تشکیل دی گئی ہے، اس کے سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر سید طاہر علی صاحب، اس کا فارمیشن کے بارے میں، اس کے مقاصد کے بارے میں، اس کے مشن کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو معاشرے میں وہ سوسائٹی میں کیا چینج لانا چاہتے ہیں، اور سوسائٹی کے وہ لوگ جو بڑے لوگ ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اساتذہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، جو ان معاشرے کا میں سمجھتا ہوں آنکھیں بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو جس نظر سے وہ دیکھتے ہیں ہر شخص ویسے نہیں دیکھ سکتا، جس طرح وہ سوچتے ہیں ہر شخص وہ ویسے نہیں سوچ سکتا، اور اسی طریقے سے وہ جو لوگ کے جذبات جو محسوس کرتے ہیں وہ اپنی قلم کے ذریعے جب وہ لکھتے ہیں تو وہ بھی ایک سرمایہ بن جاتا ہے۔ جس طرح ابھی بتایا ہمارے ساتھ احسان حسن ساحر صاحب بہت معروف شاعر ہیں، رائٹر ہیں، اور ان کا بڑا کام ہے ادبی حوالے سے، اسی طرح اور بھی کھوج کر رہے ہیں پروفیسر سید طاہر علی صاحب کہ ہم اس خزانے کو ڈسکور کریں کہ جو بہت صلاحیتوں کا مالک ہے، جو اس معاشرے کو بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن ہم اپنے نفسی کے عالم میں معاشرہ ایک بڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے اور ہم اپنے محسنوں کو وقت نہیں دے پا رہے، ہم انہیں ان کی جو صلاحیتیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تو یہ علم و ادب فاؤنڈیشن ماشاءاللہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح پروفیسر طاہر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹس بن رہا ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم بن رہا ہے، جس پہ نہ صرف یہ کہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کا کام جو ہے آپ کے سامنے آئے گا، ان کی تحریریں آپ کے سامنے آئیں گی، ان کے افکار آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہاں کی نوجوان نسل کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، کیونکہ ان کی مثال ان سایہ دار جو برگد کے درخت ہوتے ہیں جو 200 لوگوں کو بٹھا کے سائے میں اور ٹھنڈک بھی پہنچاتے ہیں، خوشبو بھی پہنچاتے ہیں، اور روشنی سے بھی جو ہے ان کو یہ انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے روشنی بھی دیں گے۔ اور یقیناً ہمارے معاشرے میں ہوتا تو یہ آیا ہے کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت اوروں کو سایہ بخش دے اور خود دھوپ میں جلے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ چیزوں سے ان کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ علم و ادب فاؤنڈیشن اس اہلیہ ٹاؤن شپ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم بہت جلد وہ دن دیکھیں گے کہ یہاں کے بڑے لوگ کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، ہم بھی ان کی باتیں سنیں اور ان سے کچھ حاصل کریں۔ بہت شکریہ پروفیسر سید طاہر علی صاحب، اور انشاءاللہ ناظرین ہم اب نیکسٹ ٹائم کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔